سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے، یعنی تقریباً 2.5 پاروں اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جہاں مسلمان ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد جب ایک منظم معاشرتی، دینی اور سیاسی نظام کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے یہی سورہ نازل فرمایا تاکہ امت کے لیے ایک مکمل منشور حیات فراہم کیا جا سکے۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے قصے میں گائے کا ذکر آیا ہے اور اسی لیے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام محض ایک واقعے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے کہ ایمان اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کے موضوعات بہت زیادہ ہیں۔ ایمان اور کفر کے اصول، توحید اور قیامت کے حقائق، نماز، روزہ، حج، جہاد اور زکوٰۃ کے احکام، نکاح اور طلاق، سود و تجارت اور وراثت کے قوانین، منافقین اور یہود کے رویوں پر بھی تنقید ہے اس سورہ میں، اور مومن کے لیے ہدایت، صبر اور جہاد کی تلقین ہے۔ اسی سورہ میں آیت الکرسی بھی شامل ہے جو ایمان کا قلعہ ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی سختی غربت و تنگدستی ہے اور آخرت کی سب سے چھوٹی سختی عذاب قبر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی 1000 مشقتیں اور مشکلات اور آخرت کی 1000 مشقتیں اور گرفتاریوں کو دور کر دے گا۔ ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور بہترین نقطہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بلند اور ممتاز آیت الکرسی ہے۔ آج کے دور کے لیے بھی اس عظیم سورہ میں ہمارے لیے روشن سبق موجود ہیں۔ جب دنیا سرمایہ داری اور سودی نظام کے بوجھ تلے دب چکی ہے، سورہ بقرہ اعلان کرتا ہے سود حرام ہے۔ یہ آج کی معاشی غلامی سے نجات کا منشور ہے۔ جب نسل نو بے راہ روی اور خاندانی بکھراؤ کا شکار ہے، یہ سورہ نکاح و طلاق کے اصول بتاتا ہے تاکہ خاندان مستحکم رہیں۔ جب دنیا میں انصاف کی تلاش ہے، یہ سورہ قصاص اور عدل کے اصول پیش کرتا ہے جو انسانی حقوق کا اصل ضامن ہے۔ جب نوجوان اپنی خود اعتمادی کھو رہے ہیں، یہ سورہ ان سے کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی ایمان والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ جب جدید دور میں امت انتشار اور فرقہ واریت کا شکار ہے، یہ سورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہی امت بہترین امت ہے جسے اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک معراج ہے اور قرآن کریم کی معراج سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن یہ دونوں سورے اس کے لیے بادل کی صورت میں سایہ بنیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے۔ شیطان اپنی قسم کے مطابق ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے مضبوطی سے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اگر دن میں پڑھے تو 3 دن تک، اور اگر رات میں پڑھے تو 3 رات تک شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا ہے۔ رسول نے فرمایا سورہ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کی تعلیم اور تلاوت زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت اور نقصان کا موجب ہے۔ سورہ بقرہ یہ ایمان کا حصار ہے، یہ شیطان سے پناہ ہے، اور یہ زندگی کے ہر میدان میں ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ سورہ صرف ایک تاریخی یادگار نہیں ہے، بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک مکمل دستور حیات ہے۔ یہ ہمیں عدل، ایمان، اطاعت، صبر اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ آئیے اس سورہ کو صرف تلاوت تک محدود نہ کریں، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے گھروں سے شیطان کا اندھیرا نکلے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی اترے، اور امت اسلام اپنی اصل پہچان دوبارہ حاصل کر سکے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔